تو میں ایسا نہ سمجھنا، اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ یہ جتنی بھی آگ ہے یہ انسان کی جلائی ہوئی آگ، انسان کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جس آگ کی بات کر رہا ہوں، میں جس آگ کی بات کر رہا ہوں اس کو نہ کسی انسان نے جلایا ہے، نہ کسی جن نے جلایا ہے، نہ کسی فرشتے نے جلایا ہے۔ تو پھر تین مخلوقات تو یہی بڑی ہیں، نہ انسان نے جلایا ہے، نہ جن نے جلایا ہے، نہ فرشتے نے جلایا ہے، تو پھر کس نے جلایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کس نے جلایا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ حطمہ ہے کیا چیز، وہ آگ ہے کیا چیز، وہ دوزخ ہے کیا چیز، وہ مشقتوں کا گڑھا ہے کیا چیز؟ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، اس کو جلانے والا کوئی انسان نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی مخلوق نہیں، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہے۔ اور کتنا اس کو جلایا، کتنا جلایا، صرف میری اور آپ کی سمجھ کے لیے بتایا، اپنے محبوب کی زبان سے بتایا کہ 1000 سال تک مسلسل جلایا، مسلسل جلایا، مسلسل جلایا، اور جلتے جلتے اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک مسلسل جلایا، مسلسل جلایا، مسلسل جلایا، وہ سرخ رنگ سفید میں تبدیل ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک اور بھڑکایا، اور بھڑکایا، اور بھڑکایا، تو اینڈ پہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالی سیاہ ہو گئی ہے دوزخ کی آگ، کالی سیاہ۔ 3000 سال صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہماری عقل کے مطابق بتایا، اتنا جلایا، اتنا جلایا، اتنا بھڑکایا، اتنا تیز کیا، اتنی شدت، اتنی حدت، اتنی حرارت اس کے اندر پیدا کر دی گئی کہ وہ اپنا رنگ تبدیل کر کے سیاہ ہو گیا۔ اس آگ کے خطرے سے کتنی مرتبہ آگاہ کیا اہل ایمان کو، نسل انسانی کو، مجھے اور آپ کو؟ کوئی 1 مرتبہ، کوئی 2 مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ۔ صرف جہنم کا لفظ، جہنم کا ذکر قرآن حکیم کے اندر 77 مرتبہ اللہ نے دہرا دہرا کے، دہرا دہرا کے، دہرا دہرا کے مختلف زاویوں سے سمجھایا دوزخ یہ ہے، دوزخ یہ ہے، دوزخ یہ۔ 7 ناموں سے سمجھایا، کہیں جہنم کہا، کہیں جہیم کہا، کہیں سقر کہا، کہیں نزا کہا، کہیں حطمہ کہا، بار بار نام تبدیل کر کر کے بتایا دیکھو 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 دیکھو، غفلت میں نہ رہنا، غفلت میں نہ رہنا۔ ساری کی ساری مشقتوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے، دکھوں کو، تکلیفوں کو، اذیتوں کو، تو دوزخ کی آگ کے مقابلے میں وہ ساری اذیتیں راحت کہلائیں گی، اذیت نہیں کہلائیں گی، راحت کہلائیں گی۔ تو کہے گا یہ تو راحت تھی۔ جب دوزخ کو وہ دیکھے گا تو کہے گا ہے یہ تو طوفان ہے۔ 100 سال کی مسافت سے دوزخ میں جانے والا انسان، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے، مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، نسل انسانی کو بچائے۔ 100 سال کی مسافت سے جب دوزخ میں جانے والا انسان یوں آنکھیں اٹھائے گا، ایسے آنکھیں اٹھائے گا، تو دوزخ کی آگ کے بھڑکتے ہوئے، اچھلتے ہوئے وہ شعلے اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، شعلے نظر آنا شروع ہو جائیں گے 100 سال کی مسافت سے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ صرف دوزخ کی آگ کو نہیں دیکھے گا، بلکہ دوزخ کی آگ کو اللہ نے شناخت دی ہے کہ وہ دوزخ کی آگ دیکھ کر اس کو پہچانے گی اور اس کو جان لے گی کہ شکارا میرا مہمان آ رہا، وہ آ رہا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر میری کمائی کی ہوئی ہے، میرے پاس آ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر مجھے آپ کو بھوک لگتی ہے نا، بھوک لگتی ہے شدت کی، تو ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ میں بھی یہ تاثیر رکھی ہے کہ دوزخ کے پیٹ میں بھوک مچلتی ہے، بھوک مچلتی ہے، اس کے اندر ایک ایسی بھوک ہے، اس بھوک کا ازالہ وہ انسان بنیں گے کہ جن انسانوں نے دوزخ کمائی ہو، اور اتنی بھوک، اتنی بھوک، اتنی بھوک
کہ جب کروڑ ارب انسان اس کے پیٹ میں چلے جائیں گے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دوزخ عرض کرے گی حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی ہے؟ جیسے مجھے اور آپ کو شدت کی بھوک لگی ہو، تھوڑا سا کو کھانا دے دے، اتنا سا وہ کھا لے تو میری اور آپ کی بھوک نہ ختم ہو، یا پیاس نہ بجھے تو ہم اسے یار تھوڑا سا پانی اور بھی ہے، ایک گلاس اور بھی ہے، تھوڑی سی روٹی اور بھی ہے۔ اتنی شدت کی بھوک کہ اتنے ارب انسان اس کے اندر چلے گئے۔ وقودها الناس والحجارہ، قرآن حکیم لفظ استعمال کیا کہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ پتھر جیسی مخلوق بھی دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ انسان کتنا نادان ہے، انسان کتنا بے خبر ہے کہ اتنے خطرے سے اللہ نے اتنی مرتبہ آگاہ کیا، پھر بھی پناہ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچنے کے لیے تیار نہیں، اتنا غافل ہے۔ جتنا بڑا دشمن ہے آپ اس کو اتنی مضبوط چیز میں قید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ جا کے دیکھیں نا کوٹ لکھپت جیل کی دیواریں دیکھیں، کیمپ جیل کی دیواریں دیکھیں، چلو شاہی قلعے کی دیواریں دیکھیں، کتنی کتنی موٹی ہیں۔ موٹی کیوں ہیں؟ اتنی موٹی اس لیے ہے کہ وہ حفاظتی دیواریں ہیں، حفاظتی دیواریں۔ اور جیل کے اندر تو ویسے ہی جیل کے دروازے کو جنگلوں کے اندر جنگلے ہوتے ہیں، خاص کر وہ قیدی کہ جن کو موت کی سزا سنائی دی جا چکی ہوتی ہے، وہ تو چھوٹی سی کوٹھی کے اندر بند ہے، اس کے آگے دروازہ جنگلے کا لگا ہوا ہے۔ حالانکہ انسان کی کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر بھاگ جائے، لیکن حفاظت اتنی کی ہوئی ہوتی ہے کہ لوہا کا جنگلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے منہ کے اندر 32 دانت ہیں، بڑے دشمن ہیں، یہ بڑے دشمن ہیں۔ اور ان دانتوں کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، جس کا ایک جملہ انسان کو دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ کفر کا ایک جملہ بول دے اس زبان سے تو دوزخ کا ایندھن بن جائے گا، ایک جملہ۔ اتنی خطرناک زبان ہے۔ تو خطرناک زبان کو 32 دانتوں کے اندر رکھا ہوا ہے، قید کر کے رکھا ہوا ہے، جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور پھر دانتوں پہ انحصار نہیں کیا، اس کے باہر میرے اور آپ کے یہ ہونٹ ہیں، یہ جبڑے، ہونٹوں کے اندر دانت اور دانتوں کے اندر زبان، پھر بھی باز نہیں آتی ہے باز؟ سیکنڈ میں گالی دیتی، سیکنڈ میں چگلی کھاتی، سیکنڈ میں بہتان باندھتی، اور سیکنڈ کے اندر دوسرے کے دل کو دکھا کے رکھ دیتی ہے، نہ جانے کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ اتنا خطرناک دشمن ہے یہ جو قید کر کے رکھا ہوا۔ دوزخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید کر کے رکھا ہے۔ دوزخ کی ایک دیوار کی موٹائی 40 سال تک اگر ایک مسافر چلتا رہے تو تب جا کر سے اس کی موٹائی کو طے کرے گا۔ اتنی موٹی دیوار، اتنی موٹی دیوار، اتنے طبقے ہیں، اتنے طبقے ہیں، اتنی گہرائی ہے، اتنی کھائیاں ہیں اس کے اندر کہ جن کھائیوں کو سمجھنے کے لیے انسان زمین و آسمان کی اس کلا کو سمجھے، یا اس سے اوپر کہیں اللہ طاقت دے دے اور چلا جائے، یا اس سے اوپر انسان کو طاقت ملے اور چلا جائے، جو ہی بلندیوں پہ جاتا جائے گا، جاتا جائے گا، جاتا جائے گا، تو اس کو احساس ہوتا جائے گا کہ بلندیاں کیا ہوتی ہیں اور پستیاں کتنی دور ہوتی ہیں۔ کتنے ارب سال کے بعد وہ روشنی جو 1,86,000 سیکنڈ کی رفتار سے تیزی سے بھاگتی ہے، وہ کتنے ارب سال لیتی ہے زمین تک پہنچنے کے لیے۔ وہ بلندی کتنی ہوگی، کتنی بلندی ہوگی؟ سائنسدان یہ بتا رہے ہیں دوزخ کی بلندی، دوزخ کی پستی، دوزخ کی کھائیاں اس سے بھی زیادہ گہری، اس سے بھی زیادہ گہری کھائیاں۔